السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ بات ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ دولت جہانگیر ترین کے پاس آئی کیسے؟ 2 کمرے کے مکان سے محلوں تک، پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرار سے لے کر ارب پتی کاروباری تک، اور جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کی اہم جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک، جہانگیر ترین نے کامیابی کا سفر کیسے کیا اور کیسے وہ ملک کی متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فہرست میں شامل ہوئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ دوستو، جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل رہا۔ ان کی آبائی زمینیں چونکہ تربیلا کے مقام پر بننے والی ڈیم میں آ گئی تھیں، تو اس کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمین الاٹ کی گئی۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 برس اسی 2 کمروں کے مکان میں بسر کیے۔ جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کی، اور بعد میں امریکہ کی نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ جہانگیر ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کروں، اسی لیے میں تعلیم مکمل کرتے ہی وطن لوٹ آیا۔ دوستو، ترین کا پہلا عشق درس و تدریس ہے۔ 2017 میں BBC کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا تھا، اسی لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر ملازمت اختیار کر لی۔ لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کے تہہ خانے میں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں صبح اس تہہ خانے میں داخل ہوتا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا۔ ایک شام دفتر سے نکلتے ہوئے میں نے سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے، اور اگلی صبح میں اس تہہ خانے میں نہیں گیا۔ وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے۔ والد جیسے سکتے میں آ گئے۔ کیوں پتر، لاہور میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ لودھرا میں والد صاحب کی زمینوں پر چند دن گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشتکاری میرے DNA میں ہے۔ والد کی 400 ایکڑ زمین پر انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی۔ ابھی ترین کو لودھرا آئے 2 سال ہوئے تھے کہ ان کی زمینوں سے ملک سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا، جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جس افسر کو یہ زمین ملتی وہ جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا، کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میں اس زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دیں۔ 20 سال میں یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا۔ اور دوستو، یہاں سے جہانگیر ترین کی کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو گیا۔ اس دوران انہوں نے کتنی زمین خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک 45,000 ایکڑ زمین ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دیں، اور اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازع نہیں رہی، اور ان کے بعض رشتہ داروں، علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر الاٹیوں نے ان پر زمینوں پر قبضے اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے الزامات بھی لگائے۔ ان زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگانی شروع کر دی۔ شوگر ملیں خریدیں، حصص میں پیسہ لگایا، بینکوں میں حصہ داری کی، الغرض ہر وہ کام کیا کہ جس سے پیسہ کمایا جا سکتا تھا، اور یوں وہ ملک کے بڑے زمیندار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس زمینداری کو 4 چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگا دیا۔
ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے جو تجربات ہوئے ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ اور اب باری آئی انتخابی سیاست کی۔ دوستو، ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانوادوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانی اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے سیاست میں متحرک تھے، لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے ہی دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخاب میں قومی اسمبلی کے لودھرن سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب پگاڑا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن پر ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدوں تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورے سننا عمران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے تھے۔ لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے دسمبر 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 621F کے تحت نااہل کر دیا۔ دوستو، یہ وہی شک ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے، اور وہ اپنے اس عزم پر انتخابات کی تیاری اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے دوران ہی نہیں، حکومت سازی کے عمل کے دوران بھی سختی سے کاربند رہے۔ دوستو، خان اور ترین کے درمیان فاصلے اس وقت بڑھے جب ملک میں چینی کے بحران پر کمیشن بنایا گیا، تو کمیشن کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ مشہور کاروباری شخصیت جہانگیر ترین سابق حکمران شریف خاندان، گجرات کے چودھری برادران، پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے فراڈ اور ہیرا پھیری کی ہے۔ اسی دور میں ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ بھی درج کر دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت کا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا اور پی ڈی ایم نے حکومت بنا لی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کے زیر سایہ ایک اور ہم خیال گروپ تشکیل پایا، جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف میں تخریب کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو جہانگیر ترین ایک بار پھر سے متحرک ہو گئے اور کچھ دن پہلے ان کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا جہانگیر ترین اس بار کنگ میکر کا کردار ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔